Alguém custo do trabalho. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، یہ جو آپ خوبصورت گھر یا خوبصورت رہائشیں دیکھ رہے ہیں، فرینکفرٹ کا ایک علاقہ ہے پرونگسہائم، ایکنہائم، ڈورن بش۔ اس ایریے میں ان کو ہم کہتے ہیں امریکن ٹیریٹری، امریکن سیڈلنگ۔ یہ ایک وقت تھا کہ یہاں پہ امریکن آرمی کی جو فیملیاں تھیں وہ یہاں رہائش پذیر تھیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب امریکہ نے برطانیہ کی مدد کے لیے جرمنی کے بڑھتے ہوئے قدم روکے، پھر انہوں نے یہاں پہ اپنی آرمی متعین کی، تو ان کے لیے یہ کھلے کھلے گھر، کھلی کھلی بالکونیاں، یہ والا علاقہ جو ہے یہ تو صرف جرمنی کے ایک حصہ ہے فرینکفرٹ کا۔ اس طرح جرمنی کے بہت سارے علاقوں میں ان کی جو آرمی تھے ان کے لیے گھر بنائے گئے، اور وہ یہاں رہائش پذیر ہیں۔ ان کو سٹائل ان کا گھروں کا تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لوگ پسند کرتے ہیں۔ جو بعد میں جو چلی گئی آرمی تو یہ گھر ان کو ملے، لیونگ روم کھلے۔ صبح کے وقت یہ جو پرندوں کی چہچہانے کی خوبصورت آوازیں آپ سن رہے ہیں، اور بڑی خاموشی، یہ ایریا بالکل بند ہے۔ یہاں سے آپ دیکھیں گے کوئی گاڑیاں اندر سے نہیں گزر کے جا رہی، کیونکہ یہ صرف ایک اس کی انٹری ہے ایک سائڈ سے۔ یہ یہاں سے وہ گاڑی گزری ہے، یہ والی سڑک اس ایریے میں انٹر ہو سکتی ہے۔ پھر آگے جو ہے اس طرح جو سہولتیں آپ دیکھ رہے ہیں، بچوں کے کھیلنے کی جگہ یا باقی کی پیچھے گارڈن لوگ انجوائے کر سکیں، پورا یہ ایریا بند ایریا ہے۔ اور اس وجہ سے اس ایریے کو بہت پسند کیا جاتا ہے کہ لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح یہاں پہ گھر ملے، تاکہ وہ جو ڈسٹربنس ہوتی ہے گاڑیوں کی یا شور ہوتا ہے وہ نہ ہو۔ پیدل چل کے آپ اس کو کراس کر کے دوسری سائڈ پہ گزر سکتے ہیں، لیکن گاڑیوں کے انٹری کا اور ایگزٹ کا وہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قلعہ نما علاقہ، ایک ہی سڑک پہ صرف انٹری دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو بڑی بصیرت دی ہے اور اپنے فضلوں سے بھی ان کو نوازا ہے اس رنگ میں کہ جو ایمانداری ہے، نیک نیتی ہے، وہ خدا تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ان خدا کے لیے یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی کہ ایک بندہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے اور اس کا عمل جو ہے وہ بالکل اس کے مخالف ہے۔ مثال کے طور پہ اب ہم مسلمان ہیں سب، پوری دنیا کے، جو ہمارا ایمان اس چیز پہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ واحد لا شریک، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے آخری شرعی نبی ہیں۔ کوئی نبی ان کے بعد نئی شریعت لے کے نہیں آ سکتا۔ ہاں البتہ نبوت کیونکہ اللہ کا انعام ہے، ایک انسانیت کے لیے ایک انعام ہے، تو وہ جو شریعت خدا تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی، اس شریعت کے ماتحت ان کی غلامی میں خدا تعالیٰ یہ انعام اپنے بندوں پر دوبارہ کر سکتا ہے۔ کیونکہ ہم ہر نماز کے اندر، ہر درود کے اندر یہ دعا اللہ کے حضور کرتے ہیں کہ اللہ میاں جن انعامات سے تم نے نوازا، پہلے کیا کہتے ہیں نبیوں کو اور قوموں کو،
وہ اس انعام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو بھی نوازتا چلا جا۔ اب نبوت جو ہے وہ ایک انعام ہے بیسیکلی۔ چلتے چلتے ہم باہر پہنچ گئے ہیں جہاں ہم روڈسٹین میں اب ہمیشہ آپ کو دکھایا کرتے ہیں۔ اب صرف بات اتنی سی ہے کہ ہمارا اختلاف بعض مسلمانوں کا آپس میں کچھ یوں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ جو ہے نہ صرف جسمانی نبوت کا جو نام سمجھا جاتا ہے وہ بند ہو چکا ہے، بلکہ وہ شرعی جو نبوت ہے وہ تو چلو بند، اس پہ تو اتفاق ہے ہی ہے، لیکن وہ جو دوسری نبوت جو غیر شرعی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں مل سکتی ہے وہ بھی بند ہو چکی ہے۔ وہ جو انعام جس کا ذکر درود شریف میں بھی آتا ہے اور ہم قرآن مجید میں جب دعا کرتے ہیں اس میں بھی آتا ہے، وہ بھی ان کے نزدیک بند ہو چکی ہے۔ بہت سارے مسلمانوں میں فرقے پائے جاتے ہیں جو مختلف باتوں میں اختلاف رکھتے ہیں۔ بات چلی تھی کہ ہمارا عقیدہ، یقین، ہم ان عقائد یا اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جو اگر ہمارے جو اعمال ہیں ان کے اندر ایک دوسرے کا حق مارنا، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا، ایک دوسرے کا جو حق مال اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے وہ چھین لینا دھوکے سے، یا اگر آپ کو کوئی طاقت ملی ہے، آپ کسی ایسی پوزیشن پہ ہیں کہ آپ وہ والا جو عہدہ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کا حق کھا جائیں جو کہ خدا تعالیٰ نے اپنی یہ جو قدرتی ایک سورسز ہوتے ہیں، قدرتی جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فائدہ کے لیے معدنیات لے لیں یا باقی نا، جیسے سعودی عرب میں اب تیل کی فراوانی ہے، کیا یہ سعودیوں نے اپنی محنت سے کوئی وہ تیل حاصل کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عطا تھی ان کے لیے کہ ایک نبی جو نبیوں کا سردار، خدا تعالیٰ کا ایک پیارا وجود اس خطے میں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو مال و مال کر دیا اور تیل فراوانی، تیل کی پوری دنیا کو فراہم کر، لیکن اس کا جو استعمال ہے اب وہ جو ان کے لیڈران ہیں جن کا یقین تو ہے زبانی کلامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت پہ، لیکن انہوں نے اس کو اپنی جاگیر سمجھ لیا، انہوں نے اپنی جیبیں بھرنی شروع کیں، وہ بادشاہ بنے، انہوں نے سب قبضہ کر کے پھر اس کا استعمال، اگر آپ ان کی جو عرب لوگوں کی جو حرکات ہیں آ کے یورپین کنٹریز میں یا دوسرے ملکوں میں دیکھیں یا ان کی ہسٹری نکالیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ خدا کی دی ہوئی جو سورسز یا نعمتیں ہیں ان کا انہوں نے کس طرح بے دریغ استعمال کیا اپنی ذاتی استعمال پہ، بجائے اس کے کہ اس کو پورے طریقے سے خدا کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق عوام کے لیے اور دوسری انسانیت کے فائدہ کے لیے استعمال کرتے۔ اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ اب یہ جو سیرین جو شام جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ جب یہ کام شروع ہوا ہے امریکہ اور رشیا کی آپس میں لاگت بازی کی بنیاد پہ وہاں عوام کو مارنا خانہ جنگی کہہ لیں آپ اس کو، تو وہاں سے جو مہاجرین ملینز کی تعداد میں نکلے ان میں سے ایک بھی سعودی عرب نے نہیں لیا اپنے ملک میں، یا کوئی ان کے لیے انہوں نے کہا جی اتنے ملین ہم مدد دے رہے ہیں کہ فلاں جگہ پہ جو کیمپ، یہ یورپ میں لوگ آئے، یورپ میں آ کے ابھی انہوں نے سیٹلمنٹ کی، ان کو مل رہے ہیں کاغذات۔ اب ان قوموں کا یہ یقین نہیں ہے کہ جی خدا تعالیٰ واحد لا شریک ہے، بلکہ وہ تو خدا تعالیٰ کو بھی ساتھ یسوع اور ماریا مطلب اس طرح کر تقریباً وہ تین میں بانٹ لیتے ہیں، اور پھر اسی طرح ان کا یقین یہ بھی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری شرعی نبی ہیں، بلکہ وہ یقین نہیں کرتے، وہ یسوع مسیح کو مانتے ہیں۔ لیکن جب پناہ کا وقت آیا، جب مسلمانوں پہ تکلیف ہوئی، تو ان ممالک نے ان مسلمانوں کو پناہ دی، ان کو کہا کہ ہمارے
کھلے ہوئے ہیں دروازے، آپ آ جائیں ہمارے ملک میں، باوجود اس کے کہ عوام کی مخالفت کے بعض لیڈران نے یہ کام کیا۔ پاکستان اور باقی اسلامی کنٹریز کو آپ دیکھیں، افغانستان کی مدد کی جب وہ جنگ ہوئی بے شمار، اب وہ بے شک وہ کیا نام کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے وہ گلے کا وہ ہڈی بن چکے ہیں بعض تخریب کاری کے معاملات میں، لیکن سعودی عرب جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و مال کیا، کوئی مسلمان ملک یہ بولنے کے لیے تیار نہیں کہ انہوں نے کہ ہاں یہ ایک چیز ان کے ساتھ اٹیچ ہے کہ وہ انہوں نے مسلمانوں کے جو ممالک میں مدرسے بنے ہوئے تھے نا، ان کو انہوں نے ملینز کے حساب سے وہ سپورٹ دی، مال دیا، تاکہ وہ ان کے ذریعے ملکوں کے اندر جو تخریب کاری یا اپنی مرضی کا جو کیا کہتے ہیں تعلیم یا ان کی برین واشنگ وہ کروا سکے، جس کا اب نظر بھی آ رہا ہے سارا رزلٹ۔ بات چلی تھی ان ممالک کی ترقی سے، ان کے گھروں سے، ان کی رہائشوں سے، وہ یہ تھی کہ جو ایمانداری ہوتی ہے، جو ایمانداری، جو دل کا صاف ہونا اور جو انسانیت کے لیے درد رکھنا، یہ چیز خدا تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں ان قوموں کو نوازتا بھی ہے، کیونکہ وہ زیادہ اکثریت ان میں سے وہ کرپٹ نہیں ہوتی، ایک دوسرے کا حق نہیں کھاتے لوگ، اس طرح وہ پھر ان کی ترقی میں یہ چیز نظر آتی ہے۔ ہاں اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں، کوئی بھی انسان جو ہے وہ پرفیکٹ فرشتہ نہیں ہے بعض لوگوں کے اندر، لیکن ان کے اندر اتنی یہ کیا کہتے ہیں انسانیت ضرور ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسا پتہ لگے کس لیول پہ بھی وہ ہوں، وہ فوری طور پہ اپنا استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ لیں جی، ہماری روٹین کی سیر بھی آج مکمل ہو گئی ہے۔ آپ نے ساتھ ساتھ یہ جو نظارے فرینکفرٹ کے اندر صبح صبح زندگی کی ریل پیل اور صحت کا خیال رکھنا، لوگ اپنے دوڑیں لگاتے، جوگنگ کرتے، اور لوگ اپنے اپنے کاموں پہ نکلے ہوئے، وہ سارا آپ نے دیکھ لیا ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی پھر آپ کے ساتھ دوبارہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ بات ہوگی۔